یہ جو اسلامیہ سکول ہم نے بھی سنا ہے بڑا پرانا ہے، لیکن کتنا پرانا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ 250 students were admitted. None of them was Muslim. ایسا بناؤ کرسچن، اگر ایسا انگریز بناؤ. تو ایک اسٹوڈنٹ نے ایک دن بتا دیا today is a tuberculosis day. I became so happy that he has said out of Lord. I at that time had 50 rupees note in my pocket. I just gave her 50 rupees. Next day اس کی ماں آ رہی ہے، اس نے اس نوٹ کو فریم کیا تھا، کہا یہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ میری بچی تھی الون جس نے کہ جواب دے دیا، اور پرنسپل صاحب نے اس کو یہ کیا انعام دے دیا. یہ کشمیر لائف اسٹوڈیو ہے، میں ہوں مسعود حسین. میں چاک اینڈ ٹاک کی اگلی کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم نے جس شخص کو دعوت دی ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر جیم خان. یہ بسکو اسکول کے الومنے رہے ہیں، بعد میں سکاسٹ میں ایگرونامی پڑھاتے تھے اور وائس چانسلر بھی ہو گئے. اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی کئی اہم پوزیشنز پر فائز رہے، اور بعد میں پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں کا جو سب سے اولڈسٹ اسکول ہے کشمیر کا پرائیویٹ سیکٹر میں، ون آف دا اولڈسٹ، اسلامیہ اسکول، تو یہ اس کی سربراہی کر لیں گے. تو آج کی جو ملاقات ہے اسلامیہ اسکول کے حوالے سے ہے. پروفیسر صاحب، آپ کا خوش آمدید کشمیر لائف کے ٹاک شو میں. تھینک یو. شروعات اس بات سے کریں گے خان صاحب کہ یہ جو اسلامیہ اسکول ہم نے بھی سنا ہے بڑا پرانا ہے، لیکن کتنا پرانا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی ہسٹری میں ایسے بتاؤں آپ کو، تھوڑا سا مجھے جانا پڑے گا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب شروع ہو گئی. سر سید وہاں پر اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی کنڈیشن بہت خراب تھی، تو اس نے اسٹڈی کی کہ یہ کیوں خراب ہے اتنی. تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان جو تھے یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے، صرف دھندا کرتے تھے، رکشہ چلاتے تھے، باقی چیزیں کرتے تھے، کام کرے، لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے. تو اس نے کہا اگر مجھے ان کو بڑھانا ہے، ان کو ترقی دینی ہے، ان کو کچھ بننا ہے، تو پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے. تو سر سید صاحب نے کیا کیا، اس نے وہ یونیورسٹی بنائی. اس میں یہ ایسے نہیں کہ بات کی اور یونیورسٹی بن گئی، اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. اس کے 5 ممبر اس نے بنائے سارے ہندوستان میں، اور یو ول بی اسٹونشڈ ٹو نو that one of the members was from Kashmir also. Achha. Oh, yes. His name was Salim. I don't know where from he was, but he was there. تو اس نے دیکھا کہ وہاں میٹنگیں پہلے ہوتی تھی، ان کو بلایا جاتا تھا، میٹنگ ہوتی تھی، کیا کریں گے. یہ سلیم جب تھا اس نے دیکھا بھائی ہمارے کشمیر میں بھی یہی حالت ہے، کشمیر میں بھی ہمارے مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہیں، دھندا کرتے رہتے ہیں، بیگار کو لیتے ہیں، چھان دسل باقی چیز جمعی چیز کران پران وران چھنیم کی ہی بیچار پران کت کے. اس دن تمہیں پتہ ہی تھا وہ ڈوگرا راج تھا، ان کو پوچھتے نہیں تھے، بری حالت تھی ان کی. تو انہوں نے بھی ایگزیکٹلی ایسے اس کو بولتے ہی ہم سر سید کشمیر، تو انہوں نے بھی بالکل یہی سوچا کہ بھائی ان کو پڑھائی کرانی ہے. تو یہ سلیم صاحب جو ہے یہ وہاں سے کشمیر آ گئے، تو یہ کیا کہتے ہیں مولانا رسول شاہ صاحب سے ملی. اچھا. انہوں نے دیکھا یہ بہت ڈیشنگ ہے، اور ماشاء اللہ ہی واز اے میر وائز، پڑھے لکھے تھے اور ایمنسپیٹڈ تھے بہت زیادہ. تو انہوں نے ان کو کہا we will have to have an organization. Both of them studied. انہوں نے یہ دیکھا کہ 1888 میں بسکو اسکول میں ایڈمیشن ہوا. 250 students were admitted. None of them was Muslim. اچھا. None of them was Muslim. اچھا. اور اتنا ہی نہیں، ان کو جو پڑھایا گیا وہاں پڑھتے تھے، اس میں یہ کرسچینٹی بھی پڑھاتے تھے، تو اس میں وہ کرسچن بھی بنتے تھے. ان میں سے میں نے پڑھا کہ 4 بچے کرسچن بھی بن گئے. تو دونوں چیزیں یہ کرتے تھے، کرسچینٹی بھی کرتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے.
تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ آرگنائزیشن ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا انجمن نصرت الاسلام, اور اس کے پریزیڈنٹ بنے کیا کہتے ہیں مولوی رسول شاہ, مولانا رسول شاہ, محمد یوسف شاہ, رسول شاہ صاحب. رسول شاہ صاحب بہت ایمینسپیٹڈ, ویری ویل ریڈ, بہت مطلب یو کانٹ گیٹ اے پیرلل, یو کانٹ گیٹ اے پیرلل. تو یہ انہوں نے بنائی ہے 1889 میں آرگنائزیشن جو بنی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم کو اسکول ہم کو پڑھانا ہے بچوں کو, اور ماڈرن ایجوکیشن, یہ نہیں کہ یہ ویسے ہی پڑھائیں گے تو بس, اور ماڈرن ایجوکیشن. اس پر میں ایک چیز بتاؤں گا, جب اس نے کہا کہ ہمیں انگریزی بھی پڑھانا ہے تو ان کو یہ ہوا کہ ایسا بناؤ کرسچن, اگر ایسا انگریز بناؤ. لیکن انہوں نے کہا کرسچن وغیرہ نہیں ہے, یہ ایک ماڈرن ایجوکیشن ہے, آج کل کے زمانے میں اس سے آگے بڑھو گے نہیں. تو پھر 1899 میں پرائمری اسکول شروع ہو گیا. اچھا 1899 میں. اس کے بعد 10th کلاس 1815 میں ہو گیا ہے. اچھا, وہاں پر آپ کو پتا ہے اورینٹل کالج بھی ہے, یعنی مولوی فاضل وغیرہ پڑھاتے ہیں وہاں پر, وہ 1923 میں ہو گیا. تو یہ اس کی ہسٹری ہے. پھر یہ چلتا رہا, ایسے ہی آتے رہے لوگ, چلتے گئے, تو پڑھائی شروع ہو گئی. میں پوچھنا یہ چاہتا تھا خان صاحب کہ ایک انسٹیٹیوشن جو مولوی رسول شاہ کے نے شروع کیا 1899 میں, اور ابھی تک 1.25 سال 125 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکسپینڈ کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی. بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. جب میں آ گیا میرے دماغ میں صرف یونیورسٹی تھی, 10+2 تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ کیا کہتے ہیں, BSc ہونا چاہیے, MSc ہونا چاہیے, یہی میرے دماغ میں تھا. تو اس کے بعد جب میں وہاں تھا, میں جناب گیا, کیا کہتے ہیں, میں نے کہا تھا میں MA شروع کروں گا آرٹس میں, اور جو کئی ہوتے ہیں بیچارے کلر بنے ہوں گے وہ کریں گے, ان کو 3 بجے کے بعد ہم پڑھائیں گے, تاکہ ان کو جن کو ایڈمیشن یونیورسٹی میں نہیں ملے, ٹوٹلی آن آرٹس بیسس ہم کریں گے. تو میں وائس چانسلر کو ملا کشمیر یونیورسٹی سے, میں نے اس کو کہا ہم پوسٹ گریجویشن کھولنا چاہیں آرٹس میں, تاکہ یہ بیچارے ریجیکٹڈ معاملہ ہوگا, ان کو ہم پڑھائیں گے آرٹس میں صرف. تو اس نے کہا نہیں, اس میں ایک قانون ہے. اس نے پہلے اسے بتایا کہ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ملے, لیکن مجھے پتا ہے اس کا ایک قانون ہے, پہلے BA ہونا چاہیے, BSc ہونا چاہیے. اس کے بعد صاحب ہم گئے تھے اس کو BSc گریجویشن بنانے کے لیے. اس میں بہت ٹائم لگ گیا, اس میں کمیٹی بنانی تھی, پھر گورنمنٹ کے پاس جانا تھا, پھر وہ کرنا تھا, پھر یہ کرنا تھا. پھر ہم نے کہا تھا ہم 10+2 ہمارا تھا ہی, وہاں پر 3-4 اسٹریمز تھی, وہاں پر میڈیکل تھا, نان میڈیکل تھا, ہوم سائنس تھا. تو ہم نے کہا تھا ہم اس میں کھولیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر گورنمنٹ نے کہا وہ کمیٹی بناؤ, وہ کرو. پھر کمیٹی کے ممبر بناتے تھے تو اس میں کوئی نہیں ہونا چاہیے ادھر ادھر کا, بالکل کلیئر کا ہونا چاہیے تھا. تو بڑی کوشش کی. تو اور دوسری بات یہ تھی کہ کیا کہتے ہیں, ہمارا یہ جو وہاں پر کالج ہے نا, کالج اسلامیہ کالج ہے وہاں پر بالکل بغل میں. ہاں, تو ہمارا یہ پرائیویٹ کالج تھا, پرائیویٹ, اس میں فیس وغیرہ بھی دینا تھا. تو کئی بچے ہم نے جب شروع کیا تھا, مجھے پتا ہے وہاں پر وہ ہسٹری کا تھا, کچھ تھا, بچے آئے نہیں کیونکہ وہاں مفت پڑھائی تھی. یہاں پر ان کو پیسہ تھا, ان کو وہ اکنامیکل لٹل بیک گراؤنڈ لگ رہا تھا. ہاں, تو وہ اس سے بھی ہو گیا اس میں, ورنہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ہونا. اور پھر پتہ ہی ہے آپ کو اکنامیکلی ہم بچوں کو فیس کیا لیتے ہیں, ہم بچوں کو اتنا کم فیس لیتے ہیں, کہنے کی بات نہیں. اور جو غریب بچہ ہوگا, آرفن ہوگا, ان کو کتابیں دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ فیس نہیں لیتے ہیں, کئی چیزیں مدد کرتے ہیں ان کو ہر قسم کا, جو کہ آپ کو کسی اسکول میں نہیں ملے گا کہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ ایسا کرتے ہیں, چلاتے ہیں, اسی طرح چلاتے رہتے ہیں, یہ بہت کام کرتے ہیں یہ.
آپ کو یو کانٹ بلیو اٹ کہ یہ کیا کام کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ اسٹینڈرڈ کچھ کام ہے ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. جو جب میں پرنسپل آیا ہم نے اسی وقت وہی سلیبس لایا جو ہمارے بسکو اسکول میں تھا, جو ہمارے برن ہال میں تھا, وہی کتابیں لائی, وہی ایٹلس لائے, وہی سب کچھ لائے, ڈکشنری لائی, سب کچھ لایا ہم نے وہاں پر. اور بچوں کو وہی کتابیں ہیں وہاں پر جو وہ پڑھتے ہیں, جو وہاں پڑھیں گے یہاں پر بھی پڑھیں گے. تو ناظرین یہاں میں ایک انٹرونشن چاہوں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ بیسیکلی یہ جو اس سکول کی جو داغ بیل میر وائز کشمیر کی طرف سے ہوئی 19 سینچری کے آخر میں, تو اس کے بعد کی جو سچویشن رہی, حالانکہ جو اس وقت کا ڈوگرا راج تھا, مطلب حکومت تھی, ون فیملی رول, تو اس میں بعد میں تھوڑا سا اس سکول کو مدد ملی, تھوڑا گرانٹ بھی ملتا تھا تاکہ پڑھائی بہتر ہو. لیکن بعد میں جب پوسٹ پارٹیشن ایک کنٹروورسی کا بھی شکار رہا یہ سکول, جب وہ گرانٹ روک دی گئی, پھر بخشی دور میں وہ گرانٹ ریسٹور ہو گئی اور تھوڑا سا کام ہو گیا. لیکن یہ سکول اس لیے بھی نہیں بڑھ پایا کہ ایکسپینڈ نہیں ہو پایا, کیونکہ ایک تو پروسیجرز, دوسرا ریسورس کا معاملہ شاید ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن میں خان صاحب سے یہاں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے 2000 کے آس پاس اس سکول کی سربراہی کا عہدہ سنبھالا 2006 میں, تو آپ نے اس سکول کو کس حال میں دیکھا اور آپ کے کیا انٹرونشنز رہے اس کو تبدیل کرنے میں؟ دیکھو, سب سے پہلے میں نے وہاں پر دیکھا کہ سکول تو ٹھیک ہی چل رہا تھا, اتنا خراب بھی نہیں تھا کہ میں کہوں گا میں نے کچھ کمال کر دیا. لیکن ہم نے تھوڑا سا ڈائریکشنز دے دیے, ڈائریکشنز ایسے دے دیے جیسے سکول صبح بچے آتے تھے تو کھٹ سے کلاسوں میں جاتے تھے, یہ کرتے تھے. جو میری ٹریننگ تھی, ہم پریئر کے وقت بچوں کو بٹھاتے تھے, ان کو باضابطہ جیسے ہم نے سیکھا تھا اس میں گروپس میں رکھتے تھے, 9th کلاس 10th کلاس 8th کلاس باضابطہ ہوتا تھا. پھر ہم باضابطہ پی ٹی کرتے تھے ان کو. اور میں, یو ول ناٹ بلیو اٹ می, ایٹ مائی ایج آئی ووڈ ٹیک آف مائی کوٹ اینڈ آئی ووڈ آلسو اسٹارٹ ڈوئنگ دس ایکسرسائز اینڈ آل دیٹ اینڈ ٹیل them that you should go to your parents and tell them that they should do this exercise. اس کے بعد پھر لیکچر ہم کرتے تھے, بچوں کو بھی لیکچر کرواتے تھے اور ان کو پہلے ہی بتاتے تھے آپ اس ٹاپک پر بولیں گے. وہ آتے تھے, وہ بولتے تھے یہاں پر, اور ہم تو بولتے ہی رہتے تھے, ٹیچر بھی کبھی کبھی بولتا تھا. یو ول ناٹ بلیو اٹ, آئی اسٹل ریممبر اٹ. اینڈ ایک دن ہم پوچھتے تھے ان کو, آج بتاؤ ورلڈ نیشنل ڈے کون سا ہے, ورلڈ ڈے کون سا ہے. ٹیچرس یس یو ٹیل می, چپ ہوتے تھے, مطلب اسٹوڈنٹس بھی. تو ایک اسٹوڈنٹ نے ایک دن بتا دیا ٹوڈے از اے ٹیوبرکلوسس ڈے. مجھے اب بھی یاد ہے, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. I became so happy that he has said out of lot. I at that time had 50 rupees note in my pocket. I just gave her 50 rupees. Next day میں کہتا ہوں دیکھو آپ اس میں کیا ہے. نیکسٹ ڈے اس کی ماں آ رہی ہے, اس نے اس نوٹ کو فریم کیا تھا, کہا یہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ میری بچی تھی الون جس نے کہ جواب دے دیا اور پرنسپل صاحب نے اس کو یہ کیا انعام دے دیا. پرنسپل وہاں کا ہونا چاہیے ود اے مشنری اسپرٹ. اگر کسی بچے کو لگتی تھی میں ان کے گھر جاتا تھا, ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اسکول ہی ایسا ہے, انہوں نے ایسا کام ہی کیا ہے, تو ہمیں بھی ایسا کام کرنا چاہیے. اور یہ سارے ڈاؤن ٹراول. میں ایک دن مجھے کہیں جانا تھا, میں آٹو میں بیٹھ گیا تو میں نے اس کو کہا تم مجھے جانتے ہو کیا میں ہوں, کیونکہ آپ پرنسپل, تمہیں پتا ہے پرنسپل. اسے کہا ہاں آپ پرنسپل ہو نا اسلامیہ کالج, میرے بچے نے وہاں پڑھا ہے اور اس وقت وہ گریجویشن کر رہا تھا. میں اتنا خوش ہو گیا, کہنے کی بات نہیں. دوسرے دن میں نے وہ بوٹ کو پالش کروایا, میں نے اس کو بولا تو مجھے جانتا ہے, اس نے کہا ہاں جانتا ہے, میرا بچہ دوسری جماعت میں پڑھتا ہے وہاں پر. یہ سکول وہاں پر کام کرتا ہے, وہاں پر ڈاؤن ٹراڈن جو ہے پڑھتے ہیں وہاں پر, ایسی کوئی بات نہیں. وہ بھی ہے, باقی بھی ہے.
मगर पढ़ाई करते हैं। नाजरीन मैं यहाँ ये बता दूँ, ये स्कूल उन स्कूलों में एक है जहाँ की जो फैकल्टी थी, पढ़ाने वाले असातिज़ा थे, वो उनका इंतखाब इस वजह से नहीं होता था कि वो मुसलमान होने, ना 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 वहाँ बहुत सारे कश्मीरी पंडित भी थे। और मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स स्कूल के मिले हैं जो कहते थे कि जब हम नमाज मिस करते थे तो नमाज देखने, मतलब हाजिरी लगाने का जो काम था वो कश्मीरी पंडित टीचर्स के सुपर्द था, और जब मार खानी पड़ती थी नमाज न पढ़ने के लिए वो कश्मीरी पंडित टीचर मारते थे। ये मुझे कई लोगों ने बता दिया। खैर ये एक कहानी है, ये एक सिलसिला रहा इस्लामिया स्कूल का। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ खान साहब कि हमारा जो क्लासरूम है, क्लासरूम में हमारी काफ़ी बदल गया है जब से आपने पढ़ा होगा, जब से मैंने पढ़ा होगा, या जब से बहुत सारे नाज़रीन ने पढ़ा होगा। आजकल हमारे क्लासरूम बड़े स्मार्ट हो गए हैं, हमारे यहाँ बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। क्या इसका कुछ असर? I would love that you come personally and see our classrooms, beautiful furniture, और क्या कहते हैं दूसरी जमात तक कालीन बिछे हैं नीचे से बच्चों को। हमारी एक, मैं उनका नाम बताऊंगा क्योंकि इट इज़ अ गुड थिंग, हमारे मौलाना उमर साहब की जो मैडम है, और वो हमारे वहाँ आती थी देखने के लिए, स्पेशली नर्सरी क्लासेस। अच्छा। तो उसने क्लासों में जो थे नर्सरी क्लासेस जो है कालीन बिछवाए हैं वहाँ पर, और उन्होंने एक अच्छी बात बताई, हालांकि मैंने बिस्कुट स्कूल में पढ़ा है, वहाँ ये नहीं था। उन्होंने ये बताया कि आप जो बच्चे हैं ये नर्सरी वगैरह के फर्स्ट सेकंड के, उनको गोल में रखना चाहिए, गोल, ताकि बच्चे को टीचर जाए बच्चे के पास, बच्चे को टीचर के पास नहीं आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कितनी चीजें उन्होंने लाई, चार्ट्स लाए, मॉडल्स लाए, बहुत चीजें लाई। तब से मैं इन टीचरों को बहुत पीछे रहता था, भाई तुम मॉडल्स लिया करो, स्कूल में ऐसे लिया करो, ये करो वो करो। तो मैं इनको अपने टीचरों को यही बोलता था, मैं कहता था हिस्ट्री ज्योग्राफी टीचर जो होगा उसके हाथ में नक्शा होना चाहिए, ग्लोब होना चाहिए, जो भी कुछ है, नॉर्दर्न इंडिया के कौन कौन से रिवर्स है, we should open the map and show them what is these are the rivers which are in the northern India. This is very important. We have introduced this. We are telling to the teachers. लेकिन कंप्यूटर्स हैं वहाँ, कंप्यूटर की बहुत बड़ी लैब है, आप खुद आइए और आप देखिए। स्मार्ट बोर्ड्स हैं वहाँ, स्मार्ट बोर्ड्स है। अच्छा। हाँ, चाक बोर्ड कोई भी नहीं, एक भी नहीं मिलेगा आपको, सारे स्मार्ट बोर्ड्स है। इतना पीछे मत। हमारा कितना रोल होगा इस्लामिक स्कूल में? इस वक्त 850 बच्चे हैं हमारे। हाँ, 850 बच्चे। तो हमारी मेरे वक्त में सिर्फ 550 थे। टीचर्स कितने होंगे? टीचर्स मेरे वक्त में थे, जूनियर में 24 थे, और उसमें क्या कहते हैं 12 थे 10+2 में। हाँ। अच्छा। तो एक लड़का एरिस्टोटल के पास आता है, उसको बताता है व्हाट इज सक्सेस। एरिस्टोटल उसको बोलता है, ये मैंने बच्चों को वहां पर बताया है, ये लेक्चर मुझे अब भी याद है। मैंने कहा उसने, एरिस्टोटल ने कहा कम टुमारो, तो बच्चा दूसरे दिन जाता है। नेक्स्ट डे ही गोस, ही टेल्स मी फॉलो मी, तो उसको फॉलो करता है। जब उसको फॉलो करता है तो वहां पर जो रिवर था वो उसी में जाता है, तो लड़का भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब कि उसका पानी यहाँ तक पहुंचता है ना, ही डक्स हिम इनसाइड द वाटर, तो जो अंदर चला जाता है पानी उसको, तो अब वो बच्चा जो है वो बेचारे को सांस ही नहीं लेता था, वो टाक टाक ऐसे ऐसे कर रहा था। फिर उसको वो छोड़ता है, जब वो छोड़ता है वो छलांग ऊपर मारता है। उसने उसको बताया, ये बहुत अच्छी बात जो मैं आपको बताऊंगा, उसने कहा डू यू नो नाउ व्हाट इज सक्सेस। उसने अंदर से उसको बोला होगा, लोग के पटे तुमने मुझे नीचे फंसा दिया था। उसने कहा दिस इज सक्सेस। उसने कहा आई वॉज, कहा when you were under the water what you were thinking about? He said I was thinking about only how air, nothing else. उसने कहा that is the success. Yes. When you are with the books, be only with the books, don't think of any other thing.
یہ باتیں ہم مطلب کلاس میں نا پریئر کے وقت ہم ایسے ہی بتاتے رہتے تھے ان کو یہ چیزیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہے، اور یہ بچے اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اڈاپٹ نہیں کرتے۔ تو ناظرین ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے خان صاحب کے ساتھ۔ چاک اینڈ ٹاک میں پھر آپ کا خوش آمدید۔ بریک کے بعد خان صاحب آخر میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ نے اس سکول کو 14 سال سے زیادہ کا وقت دے دیا اپنی زندگی کا، تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس سکول کے حوالے سے مستقبل میں کیسے چلنا چاہیے؟ دیکھو میں پرسنلی جو میں چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کیسے بنے گا ایک پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوشن۔ This is my inner desire that you should become. کیا کہتے ہیں نا پوسٹ گریجویشن، اس کو بڑے سب یہ بولتے رہتے ہیں اس کو اب یونیورسٹی ہونی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے بہت hurdles there are many hurdles. And it is not that way commercial as other institutions are, so it will have to manage itself wherever it is. تو یہ تھوڑا سا ہے، ورنہ انشاءاللہ یہ یونیورسٹی بنے گی، یونیورسٹی بنے گی۔ خیر ناظرین، یہ تھے پروفیسر خان صاحب، اور یہ تھی مختصر کہانی اسلامی سکول کی جو کشمیر کے قدیم ترین پرانے ماڈرن سکولز میں سے ایک ہے، جس کی بنیاد 19ویں صدی کے آخر میں ہوئی، جو اب تک بدستور جاری ہے despite all the tensions it has faced, despite all the hurdles that Professor Khan was talking about. اسلامی سکول کا دوسرا سنگ میل کیا ہوگا؟ جب سنگ میل کی تیاری ہوگی ہم خان صاحب یا ان کے ساتھیوں میں سے کسی اور کو پھر لائیں گے آپ کے ساتھ بات کرانے کے لیے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خان صاحب آپ کا ہم بہت ہی دل سے، تہہ دل سے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اس بزرگی میں اس سکول کے بارے میں بات کرنے کے لیے، جو سکول آپ کے دل کے نزدیک بھی ہے اور کشمیر میں اس کا کنٹریبیوشن میسر رہا ہے۔ لیکن میں بہت خوش ہوا جیسے آپ نے انٹرویو لیا، میں اتنا ریلیکس آپ سے باتیں کر رہا تھا، میں بہت اچھا رہا، بہت اچھا رہا۔ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔